الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سبحان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين معزز حاضرین السامعین و منتظمین مسجد و مدرسہ اور اس محفل کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے دعوت دی، غالباً چوتھی مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کم علمی بے مائگی اپنی جگہ تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو مجھے موضوع دیا گیا اس کے مطابق اپنی علمی استطاعت میری جو حقیقت وہ مالک کریم جانتا ہے، اس کے مطابق چند منٹ کی آپ سے گفتگو ہوگی۔ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ 11 بجے تک 35 منٹ باقی ہے ٹائم۔ مجھے آج سے غالباً 26 سال پہلے، جب میری عمر 17.5 سال تقریباً تھی، میرے استاد کریم رحمہ اللہ نے مجھے فتویٰ کی اجازت دی۔ پہلے تجربے کے طور پر 2-4 فتوے مجھ سے لکھوائے۔ اس میں جو سب سے اہم مجھے تلقین کی وہ مجھے فرمایا کہ بیٹا، کسی بھی بات کے بارے میں مستند علماء کی جب 10 مختلف کتابوں میں نہ پڑھ لو، اس سے پہلے نہ لکھنا ہے نہ بولنا ہے۔ آج تک الحمدللہ کوشش یہی رہی ہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر اہل بیت۔ جس طرح عام ہمارے معاشرے کے اندر جملہ بولا جاتا ہے کہ عزت دار بندہ ہی کسی دوسرے کو عزت دیتا ہے، عزت دار ہی کسی دوسرے کو عزت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے سے درجے میں بڑے لوگوں کے بارے میں تو ہرزہ سرائی کرتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی اصل اچھی نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہیں، کن کو کہتے ہیں؟ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ الکریم جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، لیکن یہ موضوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 22 سے 32، 33 میں نے پڑھی، 34 پڑھی، 32 آیت نمبر سے۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، بات سمجھ میں آسانی سے آئے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم مبارک کے اندر، آپ کے نکاح اقدس کے اندر
وہ خواتین جو نکاح میں بھی آئیں اور ان کی رخصتی ہوئی، پھر آپ کے گھر میں انہوں نے کچھ وقت گزارا، وہ 10 ہیں۔ کچھ ایسی بھی ہیں جن سے نکاح ہوا، رخصتی نہ ہو سکی۔ یہاں بات ان خواتین ازواج مطہرات کی ہے جو آپ کے گھر میں آئیں۔ اب جس گھر میں ہیں اس گھر کی صورتحال مالی، مذہبی یا دینی تو یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافع روش محشر کا گھر ہے۔ اس گھر میں آنے سے عظمت، اور یہاں جو عنوان ہے اس کا تعلق دونوں صورتوں سے ہے، دنیا اور دین سے۔ دنیاوی طور پر جسے مالی طور پر ہم کہتے ہیں، وہ اس گھر کی صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑا بزنس ہے، جاگیریں بھی ہیں، مدینہ منورہ کی ابتدائی 1.5-2 سال نکال کر مال غنیمت کی شکل میں فدق کی جاگیر ہے، خیبر کی ہے اور ہے، اس سے ہٹ کر کاروبار بھی ہے۔ یہ ذاتی جو وہ سارا کچھ آتا ہے، ڈھیروں لگ جاتے ہیں جب آتا ہے اور شام سے پہلے پہلے ختم۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا، آیا، ڈھیر لگ گئے، لوگ آئے، جس جس کی جو ضرورت تھی آپ نے پوری کی، سارا ختم کر دیا، شام کو گھر تشریف لائے، کھانے کے لیے کچھ مانگا تو فرمایا کچھ بھی نہیں۔ اس صورتحال میں کچھ وقت گزرا، 1 سال 2 سال 3 سال، تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک نے بات کی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یوں کہہ لیں کہ ساری اکٹھی ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا، کسی نے کپڑوں کا، کسی نے زیورات کا، کسی نے کھانے پینے کی چیزوں کا، کہ یہ آپ اتنا کچھ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ بات اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، آیت نمبر 27-26 سے۔ اس صورتحال میں اللہ کریم جل مجدہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے میرے محبوب آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں کہ اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، مال و آسائش کا، مال و اسباب کا، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آؤ تمہیں میں بہت مال بھی دے دوں اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی دے دوں اور اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، سب کچھ دے کے اللہ حافظ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسی پاک دامن ازواج کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے میرے محبوب کی ازواج،
تم میں سے کسی نے بھی کوئی برا کام کیا، نعوذ باللہ، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب ملے گا بنسبت دوسرے امتی کے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ تمہیں دگنا عذاب ملے گا بنسبت دوسرے امتی کے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جس نے قناعت اختیار کی، فرما برداری میرے محبوب کی اختیار کی، اور اس کے خدا کی فرما برداری اختیار کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتی رہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اسے ثواب بھی دگنا دیں گے۔ خدا نخواستہ گناہ ہونے پر عذاب دگنا، نیکی کرنے پر ثواب بھی دگنا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی رزق تیار کر کے رکھا ہوا ہے، عزت والا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ اور مقام دوسری عورتوں کا جیسا، مسلمان عورتیں ان جیسا نہیں، پہلے بتا بھی دیا وہ کیا ہے، درجے اور مقام کی وجہ سے، کہ جو اللہ نے عزت دی میرے محبوب کے حرم میں آنے کی وجہ سے، اس سے مقام کیا بن گیا کہ اگر برائی کرو گی تو دگنا گناہ، ثواب کا کام کرو گی تو دگنا ثواب۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے، اپنے آپ کو دوسروں جیسا نہ سمجھو۔ تو یہاں نبی کو اپنے جیسا سمجھا، نبی علیہ السلام سے جن کی نسبت ہو گئی، اللہ انہیں فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں جیسا نہ سمجھو۔ تو جن کی نسبت کی برکت سے یہ مقام ملا، ان کا مقام کیا ہے؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر اسی طرح تم نے تقوی اختیار کیے رکھا اور ان عمل کرنے میں نرمی نہ کی، بات کرنے میں دوسروں سے نرمی سے بات نہ کی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو طمع کرے گا وہ جس کے دل میں مرض ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کر دیا کرو۔ یہاں تلقین کی کہ تمہارا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام تمہارے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں موجود، جو صحابہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ان آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو وہ جو پوچھ رہے ہیں وہ بتانا ہے، لیکن بتانا کس انداز میں ہے؟ فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ کہا کن کو جا رہا ہے؟ وہ جن کی طرح کی کوئی اور خاتون دنیا میں نہیں ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کس سے نرم بات نہیں کرنی؟ آنے والا کون ہے؟ صحابی۔ آنے والے کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول، اتنے نیک، متقی، پرہیزگار، اعلیٰ مرتبے والی شخصیت طالب علم بن کے ازواج مطہرات کے در پہ آ رہی ہے، اور ان کا اپنا مرتبہ کیا ہے کہ ان جیسی کوئی اور خاتون نہیں ہے۔ ان کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس طرح کے متقی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی ذمہ داری بھی ساتھ ساتھ پوری کرتا چلوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو اس خاتون سے کیسے بات کرتے ہیں، وہ کیسے کر رہی ہے؟ یہاں کسی رشتے کا لحاظ نہیں، یہاں رشتہ کیا ہے؟
ازواجہ امہاتکم، میرے محبوب کی ازواج ساری امت کی مائیں ہیں۔ گویا کہ بیٹا ماں بیٹے سے نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتی، اور ماں بھی کون؟ تقویٰ طہارت میں مقام اتنا بڑا کہ اس کے برابر کوئی اور نہیں۔ تو آج کی ماں کس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہے، آج کی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ کس طرح سے بیٹھ کے جا رہی ہے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اصول بتا دوں، اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ ماں اور بیٹے، باپ اور بیٹی سے مقدس رشتہ تو کوئی نہیں ہے۔ دل میں کوئی میل آنا، غلط بات آنا، کہیں شائبہ ہو سکتا ہے اس کا، لیکن ہو سکتا ہے تو تبھی شریعت نے کہا کہ بھائی بہن جب بچے بڑے ہو جائیں تو اکٹھے نہیں سونے دینا۔ بچہ جب سمجھ کو پہنچ جائے تو ماں اسے اپنے پاس نہ سلائے، ساتھ نہ بٹھائے۔ انسان ہے، بیٹھا، جسم ساتھ لگا، ذہن میں وہ خیال بد آیا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اگر باپ اور بیٹی بیٹھے ہیں تو ماں کا نکاح ختم، حرام۔ صرف خیال آ گیا، اس نیت سے چھوا، پاس بیٹھا، ماں نے بیٹے کے ساتھ یا بیٹے نے ماں کے ساتھ کیا تو باپ کا نکاح ختم۔ یہ یاد رکھیے گا، اس سے نقصان یہ، اب وہ نکاح ختم ہو گیا، بے نکاحی زندگی گزاری جا رہی ہے، زنا ہے، اگلی اولاد بھی حرام ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جی بہن بھائی ہیں جا رہے ہیں، ماں کے ساتھ ہی جانا ہے جی، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں اسی لیے فرمایا کہ وہ صحابی رسول ہے، اس کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ درجے اور مقام میں کیا فرمایا کہ میرا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ درجہ یہ ہے، لیکن اس بلال کو کیا حکم ہے کہ جانا ہے تو بات کیسے کرنی ہے، اس بلال سے کیسے کرنی ہے۔ کسی صحابی کو دیکھیں، ہر صحابی کے بعد میں اس پر آتا ہوں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے فضیلت دوسروں سے بنسبت بہتر رکھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا، لیکن اس کو بھی حکم کیا ہے، اور ادھر ازواج مطہرات کو بھی حکم کیا ہے کہ ان سے بات کیسے کریں، نرم لہجے میں نہیں۔ کیا لہجہ؟ دروازہ کھٹکھٹا، کون؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ فلاں سے ملنا ہے، نہیں ہے۔ اس سے اگلا جواب چل جائے، ٹھیک ہے جی بھائی جان آپ آئیں بیٹھیں، چائے، ڈرائنگ روم کھولا گیا ہے، چائے کافی بسکٹ تواضع کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کی نحوست پھر اس گھر پہ ہے، اور وہ نحوست ہی پھر جو کچھ فسادات میں جاتی ہے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ نہیں، رشتہ داری ہے تو گھر سے باہر ہے۔ جب ماں باپ بیٹے اور بیٹی کے اندر یہ ہے تو دوسرا رشتہ کون سا آ گیا بھیا؟ آگے چلیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت والے دور کی طرح زیب و زینت کر کے اچھے کپڑے پہن کے باہر نہ نکلنا۔ قرآن کہہ رہا، بھائی میں نہیں کہہ رہا، بعد میں فتوے لگاتے رہیے گا جو مرضی، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کن کو کہہ رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے۔
جن جیسی کوئی اور خاتون نہیں. ان کو کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا اور جاہلیت کی طرح بن ٹھن کے باہر نہیں جانا. وہ کہاں کا مسلمان آ گیا کہ بیوی بیٹی صبح بن ٹھن کے بناؤ سنگار کر کے اس کے ساتھ خود وہ اس کو کوئی کالج چھوڑنے جا رہا ہے, کوئی یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا ہے, کوئی جاب والے پوائنٹ پہ چھوڑنے جا رہا ہے. کدھر گئی غیرت, کدھر گیا اسلام, کدھر گیا دین؟ ان سے بڑیوں کو کہا کہ ایسا نہیں کرنا. اور یہ ہمارے ڈھکوسلے ہیں کیا کہ جی قدم کے ساتھ قدم ملا کے جی گھر کے سارے افراد کام کریں تو پھر گھر چلتا ہے. یہ سب جھوٹ ڈھکوسلے ہیں. اس کا مطلب ہے اس مالک کے بندے نہیں ہوں جس نے یہ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا میں کوئی بھی جاندار چیز ہے میں نے اس کا رزق اپنے ذمہ کرم واجب کر لیا ہے کہ اسے بھوکا نہیں مرنے دینا. وہ مالک تو یہ وعدہ کر رہا ہے اور ہم کیا کہیں کہ جی گھر نہیں چلتا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے اندر یہ ساری باتیں کرتا ہوتا ہوں اور اسی لباس میں ہی جاتا ہوں یونیورسٹی. وہاں پر میں نے کیلکولیشن کر کے بھی بتایا, ہمارا موضوع کچھ اور ہے, کہ اگر 35-40 ہزار خاتون کو میں کہتا ہوں آپ سیلری لے لیں گے 50,000, تو کبھی اس کو گنا ہے کہ وہ کس کام آتی ہے تمہارے؟ اتنے پیسے آنے پہ رکشے کے گئے, اتنا جو بن ٹھن کے آتی ہے اس پہ لگ گئے, اتنا جو ہے وہ یہاں 10 گھنٹے جاب کرنی ہے اس پہ گئے, اس 50,000 میں سے باقی بچا کیا؟ پوچھتا بھی اس سے ہوں کہ بتاؤ رکشے کا کتنا کرایہ دیتی ہے روزانے کا, گاڑی والا کتنا لیتا ہے جو چھوڑ یہ 10,000, 50,000 میں سے 10 مائنس ہوا 40 بچا. یہ جو آپ ڈریسنگ کرتی ہیں روز تیار ہو کے آتی ہیں اس کا کتنا خرچہ ہے؟ کہ جی 12-15 ہزار وہ بھی ہو جاتا ہے مہینے کا. میں نے کہا 15-40 میں سے گیا باقی 25 بچا. یہاں جو 10 گھنٹے جاب کرتی ہوں, چائے کافی برگر جو کچھ بھی کھاتے پیتے, کچھ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں, وہ کتنا ہے کہ جی 10-12 ہزار تو وہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا 25 سے 12 وہ گیا, باقی 12 بچا. اس 12 سے پیچھے جو بچے چھوڑ کے آئی ہو ان بچوں کی پرورش تربیت وہ جو سنبھالنے کے لیے جو آیا رکھی ہے اس کو کتنا ہے؟ بھائی وہ 10-12 ہزار سے تو کم وہ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر تمہارے پاس کیا بچا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں بچا. میں نے کہا ایک چیز بچتی ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا سنو گی؟ کہتی ہیں جی بتائیں آپ کیا بچتا ہے؟ میں نے کہا ذلت بچتی ہے. اور رب کریم جل مجدہ اتنی عزت تمہیں دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے جس نے نکاح کیا اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو گھر بھی دے گا, پہننے کے لیے کپڑا بھی دے گا, کھانے کے لیے کھانا بھی اس نے دینا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ تمہیں شہزادی بنا کے گھر بیٹھے سارا دن محنت کر کے, شام خود سارا دن نہیں کھاتا, وہ تھیلے بھر کے شام کو گھر لے کے آ رہا ہے, وہ تمہیں عزت گوارا نہیں, یہ ذلت گوارا ہے. اس ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جاہلوں والا کام ہے, مسلمانوں والا کام نہیں ہے, یہ کفار اور مشرکین والا کام ہے. فرمایا یہ نہیں کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم رکھنا, زکوٰۃ دیتی رہنا, وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا. یہ سارا اچھا یہ نہ سمجھیے گا, اگلا جملہ سنیے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیجذب عنکم الرجس اہل البیت, سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں. رب کریم یہ چاہتا ہے اے میرے محبوب کے گھر والوں کہ نجاست جو ہے وہ تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے. سبحان اللہ. یہ ساری نصیحتیں جو کیں کس لیے کہ نجاست تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اللہ تمہیں ہر لحاظ سے ستھرا کر دے. اللہ یہ چاہتا ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ وہاں یہ پچھلی جتنی چیزیں تھیں ذکر کیں وہ گناہ ہو رہے تھے تو منع کیا.
نیکیاں نہیں ہو رہی تھی تو کرنے کا حکم دیا؟ ایسا ہوتا بالفرض، ایسا اگر ہوتا تو یہ مقام کیوں ملتا جو پہلے ذکر کر دیا؟ کبھی میرے نبی کے حرم کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، اس لیے پہلے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم کسی اور جیسی نہیں۔ مقام پہلے مل گیا، نیکیاں بعد میں اگر کریں، یا پہلے خدا نخواستہ نعوذ باللہ گناہ میں ملوث تھیں اور اب جو ہے وہ آ کر گناہ چھوڑنے کا اللہ نے کہا تو تب چھوڑا، تو پہلے وہ مقام پھر کہاں سے مل گیا جس میں اللہ نے فرمایا تم اور خواتین جیسی نہیں ہو؟ اس کا مطلب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو متنبہ کرنے کی آڑ میں اپنے محبوب کی امت کو سمجھایا کہ جب میں ان کو اتنا متنبہ کر رہا ہوں اس مقام والیوں کو، تو عام میرے محبوب کی امت کی خواتین وہ ذرا غور کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہ کیا، یہ ہوا، تو اللہ کریم جل مجدہ نے اس کے عوض میں مقام اور مرتبہ ایک تو یہاں ذکر ہو گیا کہ لستن کاحد من النساء، دوسرا کیا ملا؟ ازواجہ امہاتہم، میرے محبوب کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، اور کسی کے لیے میرے محبوب کے بعد ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ تقدس میں مقام اور مرتبہ اتنا بڑا دے دیا کہ کسی اور کے معیار کی اس کے مقابلے کی یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور اس لیے ماں کے درجے میں سے بھی بڑھا دیا، ماں کے درجے سے بھی کیا کیا؟ بڑھا دیا کہ کسی کے لیے بھی نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس میں رہتے ہوئے اگلا فضل کیا عطا فرمایا؟ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر ولا یحل لک النساء، کیونکہ موضوع چلتا جا رہا ہے، یہ آگے پھر فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 اور 53 کے اندر، غور کیجئے کیا فرمایا؟ ولا یحل لک النساء من بعد، اے محبوب جو ازواج آپ کے حرم میں آج ہیں، جو اس مقام اور مرتبے کے لیے پہنچ گئیں، ان کو میں پروٹوکول یہ دے رہا ہوں کہ ان کے بعد آپ کسی اور سے نکاح نہ کریں۔ ولا یحل لک، اے محبوب آپ کے لیے ان کے بعد کوئی اور عورت حلال نہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ ان کے عوض کوئی اور بیوی آپ لیں، یعنی ان کو طلاق دے کے کسی اور سے نکاح کریں، یہ بھی حلال۔ اب ان کو طلاق بھی نہیں دینی آپ نے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع اور اطاعت، محبوب کو راضی رکھنے میں دنیا کو چھوڑ کر محبوب کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ مقام دے دیا کہ اب اے محبوب آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور حلال نہیں، اور نہ ہی ان کو طلاق دے کے کسی اور سے نکاح کریں گے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ وہ ان سے بڑی خوبصورت کوئی آ جائے پھر بھی نہیں۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں لونڈیاں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، ان کے علاوہ۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے کہ اہل البیت، یہ تقریباً یہ مضمون 22-23 آیات کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی مخاطب ہیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کو فرمایا کہ اہل البیت۔ اس سے کوئی یہ سمجھے کہ آج تک ہم تو اہل بیت میں سنتے آئے وہ پنج تن پاک، تو یہ کیا ہے؟ کسی ایک کے فضائل ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا
کیا؟ کسی ایک کے فضائل. ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا کہ ایک کے فضائل کو جب ذکر کرنا ہے تو دوسرے کو رد کر دینا ہے. یہ نہیں، دین کا یہ امتیاز نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے اندر آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. یہ سب کون ہیں؟ اہل بیت. جب کہا جائے گا جہاں کہیں بھی ان کے فضائل کا ذکر ہوگا تو وہ یہ ہوں گے. اب یہ فضائل ازواج مطہرات کے آپ سن چکے قرآن کی زبان سے کہ ان جیسی کوئی اور نہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں آنے کے بعد یہ مقام ملا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں، اور ان کو طلاق دے کے کسی اور سے بھی نکاح، یہ درجہ دے دیا. امت کو کہا کہ میرے محبوب کو اذیت نہ دینا کہ ان کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا، وہ تمہاری مائیں ہیں. یہ اللہ کریم نے یہ درجہ دے دیا. اتنا بڑا درجہ کہ اس درجے میں ان کے برابر کوئی اور نہیں. یہ یاد رکھیے گا. اس سے یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ دوسروں کی نفی ہے. میں آپ کو ایک بات ذکر کر دوں، ذہن میں آئی. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید محمود آلوسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. کہاں سے؟ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے. آج سے 250 سال پہلے بغداد شریف میں آپ کی نسل اندر نسل جو آپ کی سیٹ پہ چلتے آ رہے سجادگان، ان میں سے یہ ہیں. اور ہیں کون؟ اپنے دادا کے مذہب پر ہی عمل پیرا ہیں، مالکی، لیکن مفتی تھے حنفیوں کے، فقہ حنفی کا فتویٰ بھی دیتے تھے. ان کی تفسیر روح المعانی 12 جلدوں میں ان کی، اور بھی بہت ساری کتابیں. وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یہاں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں ان کا رد ہو رہا ہے. اپنی کون؟ آل رسول ہے، کوئی اور بھی نہیں بات کر رہا. کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل کی، ازواج مطہرات کے فضائل کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان کے فضائل کا جو ہے وہ رد ہو جائے گا. اس سے نہیں. فضیلت جو ہوتی ہے وہ جس حیثیت میں ہے اس حیثیت میں ان کو امتیاز حاصل ہے. اور جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقدس کا جز ہونے کے اعتبار سے ان کو جو وہ فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت ان ازواج مطہرات کو حاصل نہیں. اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے جو ان کو فضیلت حاصل ہے وہ سیدہ کائنات کو حاصل نہیں. اور اسی طرح جو خلفائے راشدین کو وہ خلافت کی وجہ سے نسبت حاصل ہے، وہ کسی اور کو جو ہے وہ حاصل نہیں. تو اب کسی ایک فضیلت کو، ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ ایک کی فضیلت کو بیان کر کے کہا جاتا ہے جی ان جیسا کوئی اور. وہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ دوسرے سارے درجے میں کم ہیں. نہیں، ایسا نہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کی بات میں نے ذکر کی، تو کیا وہ سب باقی صحابہ سے افضل ہو گئے کہ بلال تمہارے جوتوں کی آواز میں نے سنی، دوسرے بڑوں سے افضل ہو گئے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے آئے تو فرمایا امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. تو کیا باقی خائن تھے؟ حضرت کعب سے فرمایا کعب مجھے قرآن سناؤ، بڑا اچھا پڑھتے ہو. حضرت کعب عرض کریں حضور میں اچھا پڑھتا ہوں، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ سے اچھا تو نہیں پڑھتا میں، مجھ سے آپ سن رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کعب مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ کعب سے قرآن سنو، تم بڑا اچھا پڑھتے. حضرت کعب ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور میرے رب نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے. ہائے ہائے، بڑا آدمی چھوٹے کا نام لے کے بلائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. استاد اپنے شاگرد کا نام لے، باپ اپنے بیٹے بیٹی کا نام لے کے بلائے، پیار سے نام لے، پیر اپنے مرید کا نام پیار سے لے کر بلائے، تو کبھی اس سے کیفیت پوچھئے نا کہ کیا ہوتی ہے. حضرت کعب وجد میں آ گئے.
اور عرض کرتے ہیں اللہ سمانی لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ واقعی کیا اللہ نے میرا نام آپ کے سامنے لیا ہے؟ تو کیا سمجھے کہ دوسروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک جز میں یہ فضیلت، دوسرے میں ان کو، تیسرے میں ان کو، چوتھے میں ان کو، پانچویں میں ان کو، چھٹے میں ان کو، ہر کوئی اپنے اپنے مقام میں جو اہمیت رکھتا ہے اس کو اہمیت دی جائے گی تو یہ دین بچے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ کیوں کہ ہر ایک سے دین مروی ہے۔ جیسے ابھی ازواج مطہرات کا آپ نے سنا کیا کہ صحابہ آ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، ان کے پاس آتے تھے، اور صرف ان میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو پڑھایا ہے، چوتھائی حصہ، ٹھیک، اور ان کی عظمت کتنی بڑی، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پڑھا جب تو کافی دیر میں خاموش بیٹھا رہا۔ آپ بھی سنیے کہ ذرا لطف محسوس کی، 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے تو اپنی جو کیفیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ خدیجہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لفظ بول رہا ہوں، اصل لفظ خدیجہ ہے عربی میں، آپ سمجھیں گے کوئی اور نام لے رہے ہیں اس لیے میں آپ کی زبان میں، تو آپ کو وہ کیفیت بتائی۔ علامہ ابن ہشام اور ابن اسحاق دونوں نے اپنی سیرت میں یہ لکھا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا کیا اب بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ بیٹھ گئیں، بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جی آپ میری گود میں تشریف لائیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ آپ ظاہر کیفیت ایسی تھی، تھوڑا سا دلاسا بھی دیا اور فرمایا کہ اب وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے سر مبارک سے چادر تھوڑی سی ہٹائی اور فرمایا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ کہا جی اب نہیں، چلا گیا۔ کب کی بات ہے؟ ابھی پہلی وحی نازل ہوئی، دین ابھی نازل تو وہ کہاں سے جانتی ہیں کہ فرشتہ بھی اہل بیت کا حیا کرتا ہے؟ وہ کہاں سے جانتی ہیں کہ فرشتہ وہی لے کے آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھرانے کے اندر وہ سب کچھ پہلے ہو رہا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا اور سیکھا جاتا تھا، وہ نازل ہونے سے پہلے پتہ ہے سارا کچھ۔ اور اس بنیاد پہ علماء نے فرمایا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی بھی عالم تھیں، زبور کی بھی عالم تھیں اور انجیل کی بھی عالم تھیں، وہ سب کچھ جانتی تھیں۔ ان کتابوں کے اندر یقین کیجئے، کبھی پڑھیے سیرت کو، اپن علماء فرماتے ہیں کہ ان ساری آسمانی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے سارے اوصاف تو دور کی بات ہے، آپ کی شکل و صورت اور آپ کے جو معتبر صحابہ ہیں ان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ ابو بکر نام کس کا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، وہ چلیں گے کیسے، بولیں گے کیسے، عمر کیسے ہوں گے، ان کی شکل کیسی، وہ چلیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، اٹھیں گے کیسے، عثمان کیسے ہوں گے، علی کیسے ہوں گے، وہ صحابہ اکرام کے اوصاف کا اس طرح سے ذکر کیا۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو دیکھ کر ان کی صورتیں اس طرح کی بنا کے، تصاویر بنا کے رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ تو وہ سارا علم تھا پہلے، صرف آپ نے سنا، بتانے والوں نے یہی بتایا، ظاہر ہے کہ جی مالدار تھیں، یہ تھیں، وہ تھیں، فلاں تھا، ایک بہت بڑی عالمہ تھی پہلے مذاہب کی، اور اپنے اس دین کی کتنی بڑی عالمہ تھی وہ آپ کو میں نے بتا دیا، اس ایک چیز سے اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح باقی ازواج مطہرات، اب تھوڑا سا آگے چلیں، ان کی نسبت سے فضائل ملے، اہل بیت کے مقام کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتا مجموعی طور پر۔ نیچے چلے آئیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت سے کیا ملا؟ جس نے نسبت قائم کر لی، امتی نے نسبت کو مضبوط رکھا، ان سب چیزوں پہ عمل کیا، اگر حافظ قرآن بنتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ تو سنا مشہور ہے کہ جی 10 کی بخشش کروائے گا، فلاں کرے گا۔ وہ کون؟ وہ صرف جو قرآن کے الفاظ کو جس نے رٹ لیا، یاد کر لیا، کہ جس نے مفہوم سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن شیبہ نے اس کو روایت کیا، فرمایا کہ میری امت کا حامل قرآن قریب ہے کہ وہ نبی بنے۔ کون؟ قرآن سمجھنے والا، آگے سمجھانے والا۔ وہ کیا؟ اس کے اندر یہ اوصاف بن جاتے ہیں کہ وہ نبوت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ عالم کے بارے میں یہی الفاظ یوں بیان فرمائے کہ میری امت کا عالم دین اپنے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ تو خون ہے، نسبت ہے، ان کو اس نسبت سے کتنا کچھ ملا۔ یہ کون؟ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے آپ کے دین پہ عمل کیا، اس دین کو سمجھا، اس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو جو آل رسول ہیں ان کا مقام وہ کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں کہ ہم پہچان سکیں۔ ہاں جو فضائل آئے، فرمایا میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس طرح ان کی خواتین پہ حیثیت ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ اسی طرح ان فضائل کو ذہن میں رکھے، کیوں رکھنا ہے ہم نے؟ آخری جملہ کیوں رکھنا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو جس چیز پہ عمل کر کے یہ سب کچھ ملا، آپ عمل کرتے ہیں تو اس برکت سے اللہ وہ سب کچھ آپ کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے صوفیاء کے ہاں اصول ہے کہ وہ ولی، وہ صوفی جو مقام ولایات کو طے کرنے کے بعد مقامات نبوت میں سے حصہ پاتا ہے، اللہ کریم اس کو ان فضائل سارے میں سے حصہ عطا فرماتا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔